بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 10 اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹس کے کویسچن آنسرز کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلے چیپٹرز کے اندر پچھلے دونوں لیکچرز میں ہم نے اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن اور سنونیم کیے تھے۔ آج اس کی ہم جو ہے ایک کویسچن آنسرز کر کے تو پھر اس صورت میں گروپس کی صورت میں دے ایٹ اپ دا گرین کراپس، اور جو بھی سبز فصلیں ہوتی ہیں یہ انہیں کھا جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے چیپٹر کے اندر ٹرانسلیشن میں پڑھا تھا کہ مارگریٹ لوگوں کے فارم کے اوپر یہ جو ٹڈیاں تھیں، یہ جو لوکسٹ سے، یہ ان کی ساری فصلیں کھا گئے تھے۔ سو یہ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو گروپس کی شکل میں ٹریول کرتے ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے، اور جس طرف کو یہ جاتے ہیں وہاں سے ساری کی ساری جو سبز فصلیں ہوتی ہیں انہیں یہ کھا جاتے ہیں۔ سو جی دوسرا کویسچن ہمارا، وائی ڈیڈ دا فارمرز تھرو ویٹ لیوز آن دا فائر؟ اب جی سوال تھا کہ جو فارمر تھے، جو کسان تھے، وہ آگ کے اوپر گیلے پتے کیوں پھینک رہے تھے؟ تو ہم نے جیسے چیپٹر کے اندر بھی پڑھا تھا کہ ٹڈیوں نے جو حملہ جو کر دیا تھا، تو پھر ان سے بچنے کے لیے جو پریکاشنری میئرز تھے، تو ان پریکاشنری میئرز میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ آگ پہ پتے پھینک رہے تھے گیلے، اور ان سے ہونا کیا تھا؟ دا فارمرز تھریو ویٹ لیوز آن فائر ٹو پروڈیوس بلیک اینڈ ایکریڈ اسموک، کالا اور کڑوا دھواں پیدا کرنے کے لیے وہ آگ کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے۔ دس اسموک وڈ فرائٹن اوے دا انسیکٹ، اور اس اب کالے اور کڑوے دھویں سے ہوتا کیا کہ وہ کیڑے ڈر جاتے یا پھر ان کی فصلوں سے دور رہتے۔ تو ان شارٹ جو کسان تھے وہ اپنی فصلوں کو ٹڈیوں سے بچانے کے لیے اور آگ سے کڑوا دھواں پیدا کرنے کے لیے گیلے پتے پھینک رہے تھے۔ کویسچن نمبر 3، وٹ واز دا ڈیزائر آف ایوری فارمر؟ جب ٹڈیوں نے ان کے کھیت کے اوپر حملہ کر دیا تھا تو ہر کسان کی خواہش کیا تھی؟ تو ہر کسان کی خواہش، ایوری فارمر ڈیزائرڈ دیٹ دا سوارمز آف locusts should overlook his fields and settle somewhere else۔ ہر کسان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح ٹڈیاں اس کے کھیت کو اوور لک کریں، نظر انداز کر دیں، اور کسی اور کے کھیت کے اندر چلی جائیں یا کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں، اس کی فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن ایسا نہ تو ہونا تھا اور نہ ہی ہوا۔ کویسچن نمبر 4، ڈیڈ مارگریٹ نو واٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لوکسٹس اوے؟ کیا مارگریٹ جانتی تھی کہ وہ ٹڈیوں سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ تو مارگریٹ ہیڈ ناٹ ایکسپیرینسڈ سچ نیچرل کلیمٹی بیفور۔ مارگریٹ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کسی قدرتی آفت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ She did not know what to do to keep the locusts away۔ تو وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹڈیوں کو دور رکھنے کے لیے، ٹڈیوں سے بچنے کے لیے، ٹڈیوں سے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس لیے وہ وہاں کھڑی مایوسی سے انہیں صرف دیکھ رہی تھی یا پھر ٹیلی فون کالز کا آنسر کر رہی تھی، جیسا کہ ہم نے لیسن کے اندر پڑھا تھا۔ کویسچن نمبر 6، ہاؤ ڈیڈ دا اولڈ اسٹیفن ٹریٹ دا اسٹرے لوکسٹ وچ ہی فاؤنڈ آن ہز شرٹ؟ اب اسٹرے لوکسٹ جو ہے یہ آوارہ ٹڈی
تو بوڑھے اسٹیفن نے آوارہ ٹڈی کے ساتھ کیا سلوک کیا جو کہ اس نے اپنی شرٹ کے اوپر سے پکڑی تھی. تو جی ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے اپنی شرٹ سے اسے پکڑا اور اپنے ناخن کے ساتھ اسے مسل دیا تھا. سو ہی کرشڈ اٹ ود ہز تھمب نیل. اپنے انگوٹھے کے ساتھ اس نے اسے بالکل مسل دیا تھا. اور ہی فاؤنڈ دیٹ اٹ واز کلوٹڈ ود ایگز. تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو اندر سے انڈوں سے بھری ہوئی تھی. اور پھر اس نے مارگریٹ سے کہا تھا کہ امیجن اٹ ملٹیپلائڈ بائی ملینز. اس نے کہا تھا کہ سوچو ذرا کہ اگر یہ جتنے انڈے ہیں اگر ان سے بھی بچے نکل آئے اور یہ بھی ٹڈیاں ہیں, اگر یہ لاکھوں گنا اور بڑھ گئیں تو کیا ہوگا. اچھا جی آگے کوشچن نمبر 7 ہے آر دا ہاپرز ڈفرینٹ فرام لوکسٹس. کیا ہاپرز جو ہوتے ہیں, کیا جو ٹڈے ہوتے ہیں ڈفرینٹ فرام لوکسٹ, کیا یہ لوکسٹ سے کوئی ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ تو ہاپرز آر دا ینگ لوکسٹ. ہاپرز جو ہوتے ہیں اصل میں یہ ینگ لوکسٹ ہوتے ہیں, ٹڈیوں کے بچے ہوتے ہیں. دے ڈفر فرام دیم ان سائز اینڈ ایج. مطلب عمر میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور سائز بھی ان کا چھوٹا ہوتا ہے. دے کین ناٹ فلائی بٹ ہوپ. یہ اڑ بھی نہیں سکتے, بس پھدکتے ہیں, ادھر سے ادھر چھلانگے لگا سکتے ہیں. تو جو ہاپرز ہیں یہ لوکسٹ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سائز میں بھی ایج میں بھی. یہ اڑ بھی نہیں سکتے اور بس چھلانگے لگا سکتے ہیں. آگے کوشچن نمبر 8 جی ڈڈ مارگریٹ لوز ہارٹ آن دا لوز آف کراپس. کیا فصلوں کے نقصان پر مارگریٹ نے اپنا دل چھوڑا تھا؟ یس مارگریٹ پریشان ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ ہر چیز تو تباہ ہو گئی ہے. تو پھر اس نے کہا, جو آخری لائنز ہم نے پڑھی تھیں اس کے اندر مارگریٹ نے کہا تھا if this devastated and mangled countryside was not ruined, well what then was ruined. اس نے کہا تھا اگر یہ اب کھنڈر نہیں بن گیا ہمارا علاقہ تو پھر اور کھنڈر کیا ہوتا ہے. سو یس مارگریٹ لاسٹ ہارٹ آن دا لوز آف کراپس. فصلوں کے نقصان پر مارگریٹ پریشان ہوئی تھی, مایوس ہوئی تھی, اس کا دل ٹوٹا تھا. she had seen this destruction for the first time. یہ تباہی اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی. however لیکن she tried to make herself used to it. وہ اپنے آپ کو اب اس کی عادت ڈال رہی تھی. جیسے کہ ہم نے چیپٹر کے آخری لائنز کے اندر پڑھا تھا کہ مارگریٹ جو تھی وہ اپنے آپ کو آنے والے چند سالوں کے لیے ٹڈیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی. آگے جی وٹ آر دا لوکسٹس کمپیئر ود بیڈ ویدر. جو ٹڈیاں ہیں انہیں برے موسم کے ساتھ تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ تو جی لوکسٹس آر کمپیئرڈ ود بیڈ ویدر بیکاز, یعنی کہ ٹڈیوں کو برے موسم سے کمپیئر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ لائک بیڈ ویدر ڈز کین سپوائل دا کراپس. کیونکہ جس طرح ٹڈیاں یا برا موسم فصلوں کو خراب کر دیتا ہے, فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے, اس طرح ٹڈیاں بھی فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں, اس لیے یہ سیم ہوئی. دوسرا both the bad weather and the locusts are always imminent. اور دوسرا یہ کہ جس طرح برا موسم ہمیشہ سر کے اوپر سوار رہتا ہے, یعنی کہ زیادہ دیر نہیں لگتی موسم خراب ہونے میں, کسی بھی لمحے موسم خراب ہو سکتا ہے. اسی طرح ٹڈیوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں, یہ بھی کسی وقت بھی کہیں پہ بھی نازل ہو سکتی ہیں. تو دیٹس وائی یہ جو لوکسٹ تھے انہیں برے موسم کے ساتھ کمپیئر کیا ہے, رائٹر نے تشبیہ دی ہے, کیونکہ برے موسم کی طرح یہ تباہ کن بھی ہوتی ہیں اور کسی لمحے بھی آ سکتی ہیں. آخری سوال ہمارا اس چیپٹر کا, وائی ڈیڈ دا مین ایٹ دیئر سپر ود گڈ ایپیٹائٹس. یعنی کہ آدمیوں نے شام کا کھانا پیٹ بھر کے کیوں کھایا؟ کیونکہ بیٹا دا مین ہیڈ بین فائٹنگ اگینسٹ دا لوکسٹ. ٹڈیوں کے ساتھ سارا دن گزر گیا تھا لڑتے ہوئے, پریکاشنری میئرز کے اندر اپنی فصلوں کو, زمینوں کو ٹڈیوں سے بچانے کے چاہتے سارا دن انہوں نے محنت کی تھی.
they were tired. اب وہ تھک گئے تھے and hungry اور بھوکے بھی تھے. So they ate their supper with good appetite. تو اس لیے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. اور وہ کسی حد تک مطمئن بھی تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اٹ کین بی ورس، اٹ کین بی مچ ورس، یہ برا ہو سکتا تھا، یہ اس سے بھی بہت برا ہو سکتا تھا. اس لیے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا کیونکہ ہر چیز کو دوبارہ بونا تھا، اگلے دن پھر بہت محنت طلب کام کرنا تھا انہوں نے. سو دیٹس وائی. جی دیٹس آل فرام دا کویشچن آنسرس. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے اس کی ٹرانسلیشن شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.